السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ کتاب نگری اسپیشل ناول متوا کی ایپیسوڈ نمبر 20 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چیپٹر نمبر 20، محبتیں۔ ایان کی برتھ ڈے پارٹی کی تیاری کرتی ایرا اقراء کے ساتھ ہال میں بیٹھی مارکیٹ سے لایا گیا سامان دیکھ رہی تھی، جبکہ پیرنا سمینا کے ساتھ مارتھا کو مینیو کا بتا رہی تھی، جس کو سر ہلاتی مارتھا لکھ رہی تھی۔ ایان کی کار کا ہارن سن کر ایرا نے جلدی سے سامان سمیٹا۔ اقراء شاپنگ بیگ کو صوفے کے پیچھے رکھ گئی، جبکہ سمینا نے مارتھا کو کچن میں بھگا دیا تھا۔ ایان کے اندر آنے تک سب سمٹ چکا تھا۔ بڑی رونق لگی ہوئی ہے آج تو، اندر آتے ایان نے کہا۔ بس ویسے ہی، کیسا رہا تمہارا دن؟ سمینا نے آرام دہ لہجے میں کہا۔ ایان نے ایک نظر ایرا کو دیکھا، پھر کہنے لگا، تھک گیا مما آج، اب 2 دن ریسٹ کروں گا، ویسے بھی آف ہے۔ مارتھا، سمینا نے ایان کی بات سن کر مارتھا کو آواز دی، جو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوتی بولی۔ مارتھا، سمینا نے ایان کی بات سن کر مارتھا کو آواز دی، جو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوتی بولی۔ یس میم، 1 کپ کافی۔ نو تھینکس مارتھا، سمینا کی بات پر ایان نے کہا، جس پر مارتھا سر ہلاتی چلی گئی۔ ایان، کافی سے آرام ملے گا آپ کو، تھکے ہوئے لگ رہے ہو آپ، سمینا نے فکر مندی سے کہا، جبکہ ایرا نے ایان کو دیکھا جو تھکا سا لگ رہا تھا اور سر پر بار بار ہاتھ مار رہا تھا۔ ایرا کو ایان کی طبیعت کے حوالے سے تشویش ہوئی۔ ایرا، ایان نے پکارا تو وہ فوراً سے کھڑے ہوئی۔ پلیز 1 کپ چائے کا بنا دیں، میں اوپر ہوں۔ سب کو حیران کرتا ایان اوپر کمرے میں چلا گیا۔ سب نے معنی خیز نظروں سے ایرا کو دیکھا، جس پر لجائی ایرا فوراً سے کچن بھاگی۔ پیچھے سب ہنس دیے۔ مما، یہ بھائی تھے نا؟ اقراء نے ہنستے ہوئے کہا۔ بالکل وہی تھا، ایرا کی سنگت میں ایان کھل رہا ہے۔ اللہ میرے بچوں کو اپنے امان میں رکھے، دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے سمینا بولی، جس پر اقراء نے آمین کہا، جبکہ پیرنا اور جینی سر ہلاتی مسکراتی۔ چائے کا کپ ٹرے میں رکھتی ایرا ہال میں آئی تو جینی نے ایرا کو چھیڑا۔ ایرا، پلیز 1 کپ چائے کا بنا دیں، ایان کے لہجے میں بولتی جینی سب کو ہنسا گئی، جبکہ ایرا روحان سی ہوئی۔ مما، ایرا نے احتجاج کیا۔ جینی، بری بات، جاؤ ایرا، چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، سمینا نے پیار سے کہا، تب پیرنا بولی۔ اور شاید ایان ایرا کے انتظار میں ٹھنڈا ہو رہا ہوگا، کہتے ساتھ پیرنا ہنسنے لگی، جس کو ایرا نے نظر انداز کیا اور اوپر چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چائے؟ کمرے میں آتے ایرا بولی، ایان جو صوفے پر بیٹھا ہوا تھا ایرا کو دیکھتے کہنے لگا، رکھ دو اور ادھر آؤ۔ ایرا نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور ایان کے پہلو میں آئی۔ تب ایان نے اپنا سر ایرا کی گود میں رکھا اور صوفے پر سیدھا ہوتا لیٹ گیا۔ ایان کی اس حرکت پر ایرا چینپ گئی، پھر اپنا ہاتھ ایان کے بالوں میں چلانے لگی، جو نرمی لیے ہوئے تھا۔ ایان نے گہری نظروں سے ایرا کو دیکھا۔ ایرا ایان کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی، جس پر ایان مسکرا دیا۔ تنگ مت کریں، مدھم آواز میں ایرا بولی۔ ایان نے ایرا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور آنکھوں سے ہٹاتے ہوئے اپنے لبوں پر لاتے چوم کے ایرا جھینپتی مسکرا دی۔ جانتی ہو ایرا، آج کا دن بہت ہیکٹک تھا، مگر گھر میں تمہیں دیکھ کر میری ساری تھکن اتر گئی۔ ایان کی بات پر ایرا سرشار ہو گئی۔ ابراہیم ہاؤس میں کام شروع ہوا؟ بالوں میں ہاتھ چلاتی ایرا نے پوچھا۔ مقصد پچھلی بات کا اثر ختم کرنا تھا، جبکہ ایان کی مسکراہٹ تھمی۔ کرسمس کے بعد ابھی لیبر نہیں مل رہی، رسانیت سے ایان نے کہا۔ کوئی بات نہیں، اللہ نے بڑے نقصان سے بچایا، صبر رکھیں آپ۔ صبر ہی کروں، ورنہ اسرا اور ابے کمہار پولیس کی حراست میں ہوتے۔ ایان کی بات پر ایرا چونکتی ہوئی بولی۔ میں سمجھی نہیں۔ متوا، ایان نے پیار سے پکارا تو ایرا دوسری بار چونکی کہ ایان کو متوا تو ایرا کہتی ہے، ایان کو کیسے پتہ چلا اس حرف کا؟ متوا، ایان نے دوبارہ سے پکارا۔ تب ایرا نے ایان کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ جی؟ ایرا کے جواب پر ایان نے نہال ہوتے کہنے لگا، متوا، تم جینے کی وجہ بنتی جا رہی ہو۔ اپنے ہاتھ کی پشت سے ایرا کی گال سہلاتے ہوئے ایان مخمور لہجے میں بولا، پلیز۔ اوکے۔ ایرا کی گریز پر ایان نے اپنا ہاتھ ایرا کی گال سے ہٹایا۔ ایرا کو لگا کہ ایان ناراض ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے ایان اپنا سر ایرا کی گود سے اٹھتا ایرا بول اٹھی، تو پھر کیسا ہے متوا؟ لیٹے ہی ایان نے پوچھا۔ آپ نے بتایا نہیں، اسرا اور مسٹر کمہار کا؟ ایرا نے جھجک کر پوچھا۔ ابراہیم ہاؤس میں آگ لگانے کی کوشش ابے کمہار کے لوگوں نے کی ہے، جو آج ہی اریسٹ ہوئے۔ کیا؟ پر کیوں؟ ان بندوں نے کہا ہے کہ وہ میرے ورکرز رہ چکے تھے، میں نے ان کو نکال دیا تھا، تبھی انہوں نے ایسا کیا، جبکہ وہ میرے ورکرز نہیں، یہ سب ابے کمہار نے کیا ہے، اور اسرا کی بیل بھی اس نے کروائی ہے، کہتا ایان رخ موڑتا ایرا کی کمر میں ہاتھ ڈال گیا۔ ایسا کیوں کیا ان دونوں نے؟ خود سے لگے ایان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایرا نے پوچھا۔ انتقام لینے کو۔ کیسا انتقام؟ ایان کے سر کو دیکھتے ایرا بولی۔ تب ایان سیدھا ہوتا ایرا کو دیکھنے لگا۔ تمہاری آواز کا وہ دیوانہ ہو گیا تھا، ہیلے بہانے کرنے لگ گیا تھا،
بزنس میں بھی اس بات پر راضی ہوا تھا کہ میں تمہیں کہوں گانے کو، مگر میں اتنا بے ضمیر نہیں کہ اپنی بیوی کی آواز بیچوں۔ تبھی اس کو بزنس سے الگ کر دیا، جس نے اسرا کی بیل کروائی اور اب اسرا ابھی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ایان، خود کے لیے ایان کی محبت دیکھتی ایرا اس کو پکار اٹھی۔ کچھ نہیں، آپ کی چائے ٹھنڈی ہو چکی ہے، میں دوسری بنا دوں؟ ایرا نے ایان کی توجہ چائے کی طرف دلائی، تب ایان اٹھا اور چائے پینے لگا۔ تمہارے ہاتھ کی چائے کی کیا بات ہے؟ کپ خالی کر کے ایان نے ٹیبل پر رکھا اور ایرا سے کہا، آپ آرام کرو، جب ڈنر لگے گا میں اٹھا دوں گی آپ کو۔ ایان سے کہہ کر ایرا صوفے سے اٹھنے لگی کہ جلدی سے مسکراتے ہوئے ایان دوبارہ سے ایرا کی گود میں سرکتا لیٹ گیا، جس پر ایرا تھمتی ایان کو گھوری دے گئی۔ سب نیچے ہیں، جانے دیں۔ نہیں، ایان کے سفید انکار پر ایرا ایان کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی، جس سے ایان خود میں سکون اترتا محسوس کرتا آنکھوں کو موند گیا اور گہری نیند میں چلا گیا۔ ایرا ایان کے چہرے کو دیکھتی مسکرا دی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زباریہ جلدی سے کام کرتی آسما کے کمرے میں آئی۔ جہاں آسما زباریہ کو آتا دیکھ کر کھل اٹھی۔ زباریہ نے خاموشی سے اپنا کام کیا اور آسما کو صاف ستھرے کپڑے پہنا کر جانے لگی کہ آسما نے زباریہ کا ہاتھ پکڑا، جس پر چونکتے زباریہ نے آسما کو دیکھا۔ بیٹھو۔ فالج زدہ منہ سے آسما نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے، جس پر زباریہ سر ہلاتے سائڈ پر بیٹھ گئی۔ کچھ کہو زباریہ۔ زباریہ کے چپ رہنے پر آسما ہمت کرتی بولی، آپ عباد کی ماں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بچی کو اپنی آغوش میں لیا جس کو اس کا باپ اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ نے مجھے پیار دیا، اتنے سال نازوں سے پالا، میں اس پر آپ کی اور بابا کی شکر گزار رہوں گی۔ اگر اس دن آپ نہ ہوتے تو آج میں نہ جانے کون سے یتیم خانے ہوتی، مگر دوسری طرف مجھے دکھ ہے کہ اس گھر کی اصل بیٹی ان سب سے محروم رہی۔ بہت ناانصافی کی ہے آپ نے، بابا نے اور میں نے ایرا کے ساتھ۔ وہ حقدار تھی مگر ساری زندگی محروم رہی وہ۔ آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ کا اور میرا معاملہ کچھ اور، اگر کبھی ایرا اس گھر میں واپس آئے تو آپ اس کو بیٹی والا مان دینا۔ آسما کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی زباریہ بولی۔ آسما جس پر روتی، زباریہ ضرور نیک عورت کی بیٹی ہوگی جس کے خون نے آج زباریہ کو ایک الگ انسان بنا دیا تھا۔ روئیں مت، بس سب کے حق میں اچھے کی دعا کریں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سب قصوروار ہونے کے ساتھ ساتھ گنہگار ہیں۔ زباریہ کی بات پر آسما نے سر ہلایا۔ زباریہ آسما کے آنسو صاف کرتی بولی، میں کھانے کو کچھ لاتی ہوں، کہتی زباریہ کمرے کی دہلیز پر آباد کو دیکھتی رکی، پھر اس کو کراس کرتی جانے لگی۔ اس تبدیلی کی وجہ آباد کی بات پر زباریہ مخالف سمت ہوتے ہوئے بولی، احسان جو بچپن میں انہوں نے مجھ پر کیا۔ اسپاٹ انداز میں زباریہ بولی، اور کچھ نہیں، یک لفظ بولتی زباریہ چلی گئی تو آباد آسما کے پاس آتا زباریہ کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ پریشان مت ہو ماما، جب میں بیٹا ہو کر سب بھولنے کی چاہ میں ہوں تو وہ مجھ سے زیادہ آپ کی لاڈلی رہی۔ اگر آپ مجھے جمال بیگ کا نہ بتاتی تو میں کبھی نہ جان سکتا تھا کہ کون ہے زباریہ کی ماں۔ اور ماما، بدقسمتی تو دیکھو، جمال بیگ کو ماہنور آنٹی یاد ہی نہیں۔ نشے کی حالت میں اپنی طاقت دکھا کر وہ آنٹی ماہنور کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن میں نے چوکیدار سے کہا ہے کہ جب بھی کبھی جمال بیگ پاکستان آئے بتانا ضرور، کیونکہ زباریہ سے وعدہ ہے میرا، ایک دن وہ انسان زباریہ کے سامنے ضرور لا کر کھڑا کروں گا۔ بس دعا کرنا میں سرخرو رہوں۔ آباد کی بات پر آسما نے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ سم آمین۔ آسما کے سر ہلانے کو آمین سمجھتا آباد نے کہا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جیمز کی طرف سے کرسمس پارٹی میں نہ چاہتے ہوئے سب کو جانا پڑا۔ رات کے سب تھکے ہارے لوٹے تو اقرا فوراً سے اپنے کمرے میں گم ہوئی، جبکہ سمینا نے گرین ٹی مارتھا سے کہہ کر بنوائی، جو اب ایرا سمینا کے ساتھ بیٹھی پی رہی تھی۔ ماما، کیا ہوا ایرا؟ ماما، ہم نے تیاری کر لی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں ایان غصے نہ ہو جائے زیادہ۔ کچھ نہیں کہے گا وہ، بس صبح اس کو پہلے ویرات بزی رکھے گا، پھر روحان، شام تک ہی وہ گھر واپس آئے گا، تب تک سب تیار ہوگا۔ اور تم بیوی ہو اس کی، شادی کے بعد پہلا موقع ہے، انجوائے کرو، ریلیکس۔ لسانیت سے سمینا نے کہا۔ جی ماما، سب سمجھتی۔ ایرا گرین ٹی پینے لگی تو اس کو ابکائی آئی، وہ فوراً سے کچن کی طرف آتی سنک پر جھک گئی۔ سمینا فکر مندی سے ایرا کے پیچھے آئی۔ جب ایرا فری ہوئی تب پریشانی سے سمینا نے پوچھا، ایرا بچے تم ٹھیک ہو نا؟ مارتھا نے پانی کا گلاس ایرا کو دیا، جس میں سے ایک سپ لے کر ایرا نے گلاس مارتھا کو دیا۔ جی ماما، لگتا ہے کچھ غلط کھا لیا، اب بہتر ہوں میں، کہتی ایرا نے اپنا منہ صاف کیا اور اٹھی۔ خیال رکھو اپنا، تم جاؤ ریسٹ کرو، کل کا دن بھی ایسا ہی ہے، جاؤ۔ سمینا کی بات پر ایرا سر ہلاتی کچن سے باہر آتی اوپر چلی گئی۔ مانا کہ ماں اور بیٹی کی بہت بنتی ہے، مگر ایک عدد شوہر بھی ہے اس بیٹی کا۔ کمرے میں آتے ایرا کو ایان کا شکوہ سننے کو ملا تو ایرا مسکرا دی۔ گھڑی پر ٹائم دیکھا تو 12 بجنے والے تھے۔ وہ کیا ہے نا، ماں سے محبت ہی اتنی ہے کہ ان کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ مسکراتے ہوئے ایرا گلاس فال کے پاس کھڑے ایان کے پاس آتی بولی، اس شوہر کا کیا قصور ہے پھر، وہ کیوں ہجڑ جھیل رہے؟ ایرا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ایان نے پوچھا، جس پر ایرا جھینپ گئی۔
جانتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ رن مرید بھی ہو سکتے ہیں، کہتی ایرا ہنستی، جس کا ساتھ ایان نے بھی دیا۔ کیوں، کوئی شک ہے؟ ایان نے تصدیق چاہی۔ نہیں۔ آج جیمز کی طرف پیرنا سب کو بتا رہی تھی کہ آپ میری گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے تھے، تو سب نے میرا بہت ریکارڈ لگایا۔ پارٹی میں ہوئی گفتگو ایان کو بتاتی ایرا مسکرا دی۔ پھر کیا ہوا؟ کپل ہیں ہم۔ پر مجھے اچھا نہیں لگا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہمارے پرسنل مومنٹ کا یوں مذاق اڑائے، کہتی ایرا سر کو جھکا گئی۔ ہی مائی گرل، ریلیکس۔ ٹھیک ہوں، میں تھک گئی ہوں، اب آرام کرنا چاہتی ہوں میں، ایان کو دیکھتی ایرا بولی۔ ایان نے سر ہلایا تو ایرا فریش ہونے چلی گئی۔ اس دن ایان کو ایرا کی گود میں سر رکھے سوتا دیکھ کر پیرنا، جو ایرا کو بلانے آئی تھی، خاموشی سے لوٹ گئی، مگر بعد میں سب نے ایرا کو ستایا۔ ایرا، اندھیرے کمرے میں ایان کی آواز گونجی، جس کی برتھ ڈے شروع ہو گئی تھی اور وہ اپنا کل کا دن ایرا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ تبھی اس کو پکار اٹھا۔ جی؟ کل کا دن میرے ساتھ گزارو گی؟ کل کیا ہے؟ انجان بنتے ایرا نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بتاؤ، چلو گی میرے ساتھ باہر؟ جی ٹھیک ہے، اب سونے دیں، ایرا بولی اور کروٹ لیتی سونے لگی۔ ایان نے ایک نظر ایرا کو دیکھا، پھر ایرا کی پشت کو خود سے لگاتا اپنے حصار ایرا کے گرد کرتا اپنا چہرہ ایرا کی گردن میں چھپا گیا۔ ایرا نے مسکرا کر آنکھیں کھولی تو باہر گلاس فال پر پڑتی برف باری دیکھتی دل ہی دل میں بولی، ہیپی برتھ ڈے متوا۔ پھر آنکھوں کو موندتی سو گئی، جبکہ ایان کو ایرا کی خوشبو محسوس کرتا کب کا سو چکا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سردی کی شدت کو دیکھتے ہوئے وہ گھر سے باہر آئی تو روڈ پر پڑی برف باری کو دیکھتی اوپر سر کرتی آسمان کو دیکھنے لگی، جہاں سے برف باری گر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ روڈ کراس کر کے دوسری طرف جاتی کہ کوئی فوراً سے اس کے سامنے آیا، جس پر وہ رک گئی اور سامنے والی کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ ہیلو سمر، کیسی ہو تم؟ اسرا نے مسکراتے ہوئے سمر سے پوچھا۔ کیا لینے آئی ہو تم؟ سمر نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا، جس پر اسرا ہنستی۔ کچھ خاص نہیں، بس اتنا بتا دو کہ ایان کدھر ہے؟ مجھے نہیں پتا، اب جانے دو مجھے، کہتی سمر جانے لگی کہ اسرا نے اس کا بازو دبوچا اور اپنی طرف کرتی چبا کر بولی، مجھے غصہ مت دلاؤ سمر ڈارلنگ، سیدھی بات سے بتا دو اور جاؤ اپنے راستے، چھوڑو مجھے۔ اپنا آپ سمر نے اسرا سے آزاد کروانا چاہا۔ مت بھولو کہ ایان میں ہوئے سارے نقصان کی میرے ساتھ تم بھی ذمہ دار ہو۔ اس سے پہلے میں پولیس کو اپنا بیان دوں، چپ چاپ بتا دو۔ سمر کی بازو جھنجھوڑتے ہوئے اسرا نے کہا۔ سر نے کرسمس کا آف دیا ہوئے، درد برداشت کرتی سمر بولی۔ یہ میں جانتی ہوں، وہ بتا دو کہ آج کل کہاں ہے وہ؟ آج اس کی برتھ ڈے ہے، کچھ تو بتایا ہوگا جینیفر نے تمہیں، اس کی اسسٹنٹ جو ہو تم، وہ بتاؤ۔ سر کے فارم ہاؤس پر سرپرائز برتھ ڈے پارٹی رکھی ہے سب نے، اب چھوڑو مجھے۔ سمر کے کہنے کی دیر تھی کہ اسرا نے اس کا بازو آزاد کیا۔ چلو جتنا ہے کافی ہے، جا سکتی ہو تم، سمر کو کہتے ساتھ اسرا سائڈ پر ہوئی۔ اس سے پہلے سمر دور جاتی اسرا نے سمر کو دھمکی دی، مجھے ڈبل کراس مت کرنا، ورنہ میں اگر ڈوبی بچو گی تم بھی نہیں، اور مجھے اس پارٹی پر جانے کا پاس تم لا کر دو گی، وہی پارٹی شروع ہونے سے پہلے۔ کوئی پاس نہیں ہے، بس ان کے گھر والے ہی ہیں، سمر منمنائی، جس پر اسرا نے جو سوچ لیا تھا کہ وہ آج رات پارٹی پر جا کر ایرا کو ایان سے بدگمان کرے گی، اپنی مٹھی بند کر گئی، پھر خود کو ریلیکس کرتی بولی، کوئی بات نہیں سمر ڈارلنگ، تم مجھے ایان کے پینٹ ہاؤس کی چابی لا کر دو گی۔ کچھ سوچ کر اسرا نے کہا، مجھے نہیں پتا کہ اس کا سر نے سارا سیٹ اپ دوبارہ سے کروایا، زیادہ بھولی مت بنو، تمہارے لیے آسان ہوگا کیس لانا، اب اپنے کام پر لگو، ہاتھ سے سمر کو جانے کا اشارہ کرتی اسرا نے کہا، جس پر سمر اس وقت کو پچھتائی جب اس نے اسرا کی باتوں میں آ کر پہلے پینٹ ہاؤس کی کیز لی تھی، بعد میں صحرائی تھیم کو تباہ کیا، اور اب یہ۔ سر جھکائی سمر چلتی بہتی آنکھوں سے آنسو صاف کر گئی۔ یا اللہ، مجھے اسرا کے شر سے بچا لے، دعا کرتی سمر دور تک پیدل چلی گئی، جبکہ سمر کو جاتا دیکھ کر اسرا مکروہ سا ہنستی اور اپنی کار سٹارٹ کرتی چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اوف وکی، کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ؟ پچھلے 4 گھنٹوں سے تم نے مجھے اس مال میں اپنے ساتھ خوار کیا ہوا ہے، اب چل واپس۔ ایان کی جھنجھلاتی آواز سن کر ویرات نے اپنی ہنسی روکی، پھر سنجیدہ ہوتے کہنے لگا، یار باپ بننے والا ہوں میں، اپنے بچے کے لیے کچھ اچھا ہی لوں گا، سارے برانڈز دیکھے تم نے اور کہتے ہو کچھ اچھا لوں گا، میں جا رہا ہوں، کہتا ایان جانے لگا، تب ویرات نے ایان کا بازو پکڑا اور عاجزی سے بولا، دیکھ یہ آخری شاپ ہے، بس ادھر چلتے ہیں۔ آخری نا؟ ایان نے تصدیق چاہی۔ ویرات کے سر ہلانے پر ایان چپ ہوا۔ چل آجا اب میرے یار، جب تو باپ بنے گا نا پھر تجھے پتہ چلے گا، تیرا دل کرے گا تو سارا جہان خرید لے۔ ایان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ویرات نے کہا، جبکہ ایان بچے کی بات پر چپ ہوا، ابھی تو اس نے ایرا کو محسوس بھی صحیح سے نہیں کیا، تو بچہ نہیں، یہ بہت جلدی ہوگا۔ کیا جلدی ہوگا ایان؟ کچھ نہیں، چل ادھر چلتے ہیں۔ شاپ کی طرف اپنا دھیان کرتے ہوئے ایان نے ویرات سے کہا اور خود کو بچے کی سوچ سے الگ کیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہاں روحان، کیا ہوا ہے؟ شاپنگ مال سے باہر آتے ایان نے روحان کی کال پک کرتے پوچھا۔
تو پولیس اسٹیشن آ جائے، کچھ دکھانا ہے تجھے، روحان نے کہہ کر کال کٹ کی، جبکہ ایان کا دل کیا اپنا سر کار میں دے مارے۔ آج کا دن وہ ایرا کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، مگر صبح جب وہ اٹھا ایرا اس کے پاس بیڈ پر موجود نہ تھی۔ جب فریش ہو کر ایان نیچے آیا تو وراٹ زبردستی ایان کو اپنے ساتھ شاپنگ مال لے آیا۔ یہاں 4 گھنٹے خوار ہونے کے بعد جب ایان ایرا کے پاس جانے ہی لگا تھا کہ اب روحان کی کال۔ اف ایرا، بالوں میں ہاتھ پھیر کر ایان نے کار سٹارٹ کی اور روحان کے پاس پولیس اسٹیشن آیا۔ کیا ہوا روحان؟ ایان نے آتے ہی پوچھا۔ 1 منٹ کہہ کر روحان نے کمپیوٹر کی اسکرین ایان کے سامنے کی، جہاں رات کے اندھیرے میں آگرہ کے ویئر ہاؤس میں سمر صحرائی تھیم خراب کر رہی تھی، جس کو ایان نے حیرانی سے دیکھا۔ سمر؟ کون ہے یہ؟ روحان نے پوچھا، جبکہ اپنی حیرانی پر قابو پا کر کہنے لگا۔ یہ جینیفر کی اسسٹنٹ ہے سمر۔ تمہیں یہ ویڈیو کہاں سے ملی؟ اتر پردیش کی آئی جی نے سینڈ کیا کل رات مجھے، ساتھ بتایا کہ جس آدمی نے ایرا کو ہراس کیا تھا اس کی سہولت کار سمر ہی رہی ہے، آگرہ کے ہوٹل میں۔ روحان کی بات پر ایان کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ سب تو اسرا نے کیا تھا، پھر سمر کیسے؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ایان ریلیکس، شاید انڈیا میں سمر اسرا کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنی رہی۔ ہمیں سمر کے پاس جانا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ اس نے یہ سب کیوں کیا۔ اپنی کیپ اور گن لیتا روحان نے کہا، جس پر ایان نے سر ہلایا اور وہ دونوں سمر کے گھر روانہ ہوئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام ڈھلے اسرا گلی میں کھڑی سمر کا انتظار کر رہی تھی۔ برف باری کے رکنے کی وجہ سے ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ خود کو اچھے سے کور کیے سمر ادھر ادھر دیکھتی احتیاط سے چلتی آئی۔ اسٹریٹ لائٹ سے سمر کو آتا دیکھ کر اسرا نے سگریٹ بجھائی اور سمر کے سامنے آئی۔ یہ رہی نیو کیز سر کے گھر، اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کیز آگے کرتے سمر بولی، جس کو پکڑ کے اسرا مسکرا دی۔ چھوڑ دوں گی، بس یہ کام ہو جائے۔ دفع ہو جا میری زندگی سے، سمر چبا کر بولی، جس پر اسرا مسکراتی آگے ہوتی سمر کی گال تھپ تھپا کر کہنے لگی، ضرور ڈارلنگ، جس پر سمر نے سر جھٹکا۔ اسرا مسکراتی چابی اپنی انگلی میں گھماتی اندھیرے میں گم ہوئی، جبکہ سمر نے ایک ٹھنڈی آہ خارج کی اور اپنے گھر چلی گئی۔ کون ہو تم؟ سمر جب گھر آئی تو روحان کو دیکھتی سہم کر بولی، سمر آرام سے بیٹھ جاؤ، بات کرنی ہے تم سے۔ ایان کی آواز سن کر سمر نے پلٹ کر خوفزدہ ہوتے ایان کو دیکھا۔ سر ریلیکس سمر، بیٹھو۔ ایان نے روحان کو پانی لانے کا اشارہ کیا تو وہ کچن سے پانی لے آیا۔ ڈرتی سمر کرسی پر بیٹھ گئی، جس کے سامنے ایان اور روحان بیٹھ گئے۔ جو جانتی ہو بتاؤ، وعدہ کرتا ہوں تمہیں جانے دوں گا، ایان نے سنجیدگی سے کہا، جس پر سمر رونے لگی۔ رو مت سمر، بتاؤ مجھے، ایان نے کہا، جس پر سوں سوں کرتی سمر کہنے لگی، میں آپ کے آفس میں جینیفر میم کی اسسٹنٹ ہوں۔ پیسوں کی ضرورت تھی، تبھی اسرا میم نے مجھے اپنا مکروہ کھیل کا حصہ بنایا، جس میں آتے میں نے صحرائی تھیم خراب کی، پھر ایک انڈین آدمی کو ایرا میم کی کمرے کا بتایا، اس کو ہوٹل سے بھاگنے میں مدد دی، پھر جب آپ کہیں بھی گئے اسے بتایا۔ اپنے جرم کا اعتراف کرتی سمر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ سب سنتا ایان غصہ ہوتا کہنے لگا، تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے ایرا کتنا درد میں رہی؟ میں نے وعدہ کیا تھا ایرا سے اس کے مجرم کو اس سے بھی زیادہ اذیت دوں گا، مگر تم سے وعدہ کر کے میں تمہیں ایک بات کہوں گا، وہ یہ کہ اسرا کے خلاف بیان دو گی تم، اس کے بعد تم آزاد ہو اور میری کمپنی سے بھی۔ سر نہیں، پلیز مجھے کمپنی سے مت نکالیں، میں اسرا کے خلاف بیان دوں گی، مگر جاب سے مت نکالیں، یہاں میرے بسنے کی وجہ یہی ہے۔ روتے ہوئے ہاتھ جوڑتی سمر بولی، مجھے معاف کر دیں سر۔ روحان، اس کا بیان لو تم اور اس کی پروٹیکشن کا انتظام کرو، اسرا اور ابے کمہار سمر کو نقصان دے سکتے ہیں۔ روحان سے کہتا ایان باہر جانے لگا۔ شکریہ سر، اللہ پاک آپ کو اجر دے گا، آپ مجھ بندی پر مہربان ہو، وہ رب تعالیٰ آپ پر مہربان ہوگا۔ سمر کی بات پر ایان کے قدم رکے، مگر آگرہ میں ایرا کی تکلیف یاد کرتا چلا گیا۔ ارادہ ایرا کے پاس جا کر اسے گلے لگانے اور خود میں سمونے کا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ زباریہ، اپنے کمرے میں آتے عباد نے پکارا، جس پر زباریہ متوجہ ہوتی بولی، جی کیا ہوا عباد؟ یہ لو۔ ایک انویلپ زباریہ کو دیتے ہوئے عباد نے کہا، جس کو پکڑنے کے بجائے زباریہ بولی، یہ کیا ہے؟ تمہارا ایڈمیشن فارم جو میں نے فل کر دیا، کرونا کی وجہ سے ایڈمیشن ڈیٹ آگے ہو گئی ہے، اب تم اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کرو۔ پر عباد، پر کچھ نہیں، تم اس پر اپنے دستخط کرو، انویلپ آگے کرتے عباد نے کہا۔ عباد، پہلے مجھ پر گھر کی ذمہ داری نہیں تھی، مگر اب ہے، اور زباریہ کہتی رکی، پھر بولی، اور گھر میں ایک فرد بیمار ہے، ایسے میں کیسے میں سب مینیج کروں گی؟ سب ہو جائے گا، میں نے فیمیل نرس کا انتظام کر لیا ہے، اب تمہیں اپنی پڑھائی دوبارہ سے شروع کرنی ہے، اور میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، سمجھی؟ ایک طرف عباد خوش تھا کہ زباریہ کو گھر کی ذمہ داری کا احساس ہے، تو دوسری طرف اماں کی طرف سے رنجیدہ تھا، مگر وہ زباریہ کو وقت دینا چاہتا تھا۔ جی، سگنیچر کر کے زباریہ نے ایڈمیشن فارم عباد کو دیا، جو وہ لیتا مسکرا دیا۔ گڈ گرل۔ انویلپ تو زباریہ کے سر پر مارتے ہوئے عباد نے کہا۔ زباریہ نے عباد کو گھوری دی، جس پر عباد کہا لگا کر ہنس دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
تیزی سے کار پارک کرتے ایان گھر آیا تو اندھیرے نے ایان کا استقبال کیا، جس پر ایان کی چھٹی ہی الرٹ ہوئی تو ایان پکار اٹھا، مما، ایرا، اقرا، مگر کسی نے جواب نہ دیا۔ کہاں ہیں آپ سب؟ ایرا، متوا؟ ایان چیخا تو یکدم لائٹس آف ہوئیں اور سب بولے سرپرائز۔ ایان نے چونک کر ہال کی سجاوٹ دیکھی، جہاں گلاس وال پر ہیپی برتھ ڈے ایان لکھا ہوا تھا۔ ویرات، پیرنا، جینی، جیمز، سروری آنٹی، اخلاق مان، سمینا اور باہر سے آتا روحان، جبکہ کچھ عزیز بھی شامل تھے۔ مگر ایرا کدھر تھی؟ مما، اس سے پہلے ایان کچھ پوچھتا ایرا کی گنگنانے کی آواز آئی، جس پر ایان نے پلٹ کر کچن سے باہر نکلتی ریڈ پاؤں تک آتی جارجٹ کے فراک پہنے، ہاتھوں میں کیک لیے جس پر کینڈلز جل رہی تھی، ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے گانا گاتے ایان کے پاس آئی۔ وہ تصور کا عالم، وہ دل عاشقی، وہ دیوانہ موسم، وہ تیری دل لگی، ہم کو بڑا ہی کریں بے قرار، وہ پیار 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 پیار، وہ پیار 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 پیار۔ مصرع مکمل کرتے ہی سب نے ایرا کو داد دینے کو تالیاں بجائیں، تب ایرا نے کیک ٹیبل پر رکھا جس پر سرخ گلابوں کی پتیاں رکھی ہوئی تھیں، پھر ایان کے پاس گئی جس کے کیا احساسات تھے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ آئیں کیک کٹ کرتے ہیں، ایرا نے مدھم آواز میں کہا اور اپنا ہاتھ آگے کیا، جبکہ سب خوش کپیوں میں مصروف تھے۔ ایرا کے بڑے ہاتھ پر ایان نے اپنا ہاتھ رکھا، جس کو تھامتے ایرا کیک کے پاس لے آئی۔ ایان کیک کٹ کرنے سے پہلے دعا کرنا، سروری آنٹی بولیں، جس پر ایک نظر حاضرین پر ڈال کر ایان نے مسکراتی سمینا کو، پھر اس کے ساتھ کھڑی اقرا کو دیکھ کر اپنے برابر کھڑی مسکراتی ہوئی ایرا کو دیکھا، جس کو آج اپنے برابر پاتا وہ بہت خوش تھا۔ آنکھوں کو بند کر کے ایان نے خاموش دعا کی اور کینڈلز کو بجھا دیا، جس پر سب نے تالیاں بجائیں، جبکہ ویرات اور روحان نے غبارے پھوڑے۔ ایان نے سب کو کیک کھلایا، باقی مارتھا نے سمیٹ دیا۔ کھانے کے بعد سب خوش کپیوں میں لگ گئے۔ میرا گفٹ؟ ایان نے لاڈ سے سمینا کے پاس آتے کہا، جس پر نہال ہوتی سمینا ایان کا ماتھا چوم گئی۔ آج ایان کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ سمینا نے 70 کی زندگی میں دیکھی تھی۔ خوش رہو ایان تم، اور یہ رہا تمہارا گفٹ۔ ایک پیکٹ ایان کے سامنے کرتے ہوئے سمینا بولی، جس کو شکریہ کے ساتھ ایان نے قبول کیا، پھر آہستہ آہستہ سب سے گفٹ لے کر ایان مارتھا کے حوالے کر گیا، جس کو مارتھا لیتی ایان کے کمرے میں رکھائی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرا گفٹ؟ ایان نے ایرا کو نظروں میں سموتے ہوئے پوچھا، جس پر ایرا مسکرا دی۔ یہ سب میری طرف سے تھا آپ کے لیے۔ ماما اور اقرا نے بتایا تھا کہ ڈیڈ کے جانے کے بعد سے آپ اپنی کوئی خوشی نہیں مناتے۔ میں نے بس تھوڑی سی کوشش کی آپ کو خوش کرنے کی۔ امید ہے آپ خوش ہوئے ہو ان سب سے، ایرا کہہ کر مسکرا دی۔ چلو میرے ساتھ۔ ایان نے ایرا کا ہاتھ پکڑا اور اوپر کی طرف جانے لگا۔ سب کی نظروں کو خود پر محسوس کرتی ایرا رک گئی، جس پر ایان نے پلٹ کر ایرا کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ رک کیوں گئی؟ ایان نے پاس آتے پوچھا، پھر سب کی موجودگی کا خیال کرتے ایان نے یکدم ایرا کو اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ شرماتی لجاتی ایرا کہیں جائے پناہ نہ ملنے پر ایان میں چھپ گئی، جبکہ سب نے ایان کے اس عمل پر ہوٹ کیا، جس کو ایان نظر انداز کرتا اوپر چلا گیا۔ اللہ پاک میرے بچوں کو سلامت رکھ، ان کو بری نظر سے بچا۔ ایان کو ایرا کے ساتھ خوشی دیکھتی سمینا نے نم آنکھوں سے دعا مانگی، جس پر سروری، اخلاق اور اقرا نے آمین بولا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جانتی ہو آج کے دن میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، مگر مصروفیت بہت تھی۔ کمرے میں آتے ایان نے ایرا کو بیڈ پر لٹا کر کہا، جس سے ایرا خود میں سمٹتی بولی، آپ کو مصروف رکھنے کو کہا گیا تھا۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ کس نے؟ حیرانی سے ایان نے پوچھا، جس پر ایرا ہنستی ہوئی بولی، مسٹر سنگھ جو آپ کو باہر لے کر گئے تھے وہ مما نے کہا تھا تاکہ ہم تیاری کر سکیں، تبھی اس نے مجھے 4 گھنٹے شاپنگ مال میں خوار کیے۔ ایرا کی طرف جھکتے ایان بولا، ہاں ہاں جی یہ ضروری جو تھا۔ ایرا، ایان نے پکارا، جس پر ایرا نے ایان کو دیکھا۔ اس کی نظروں کا پیغام سمجھتی ایرا نظریں جھکا گئی۔ ایان دھیما سا مسکراتا ایرا کے لبوں پر جھک گیا۔ مجھے سب بہت پسند آیا، شکریہ متوا۔ ایرا کو آزادی دے کر ایان نے کہا، جس پر اپنی سانسوں کی روانی برداشت کرتی ایرا بولی، اچھی بات ہے، اس سے بھی اچھی بات بتاؤں تم کو متوا؟ جی، سب سے اچھی مجھے تم لگی، جب گنگناتی کیک لے کر میرے پاس آئی۔ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں تھے، میں کیا کہوں؟ سمجھ سکتی ہوں میں، جب ایسے اچانک خوشی ملے تو انسان کے حواس سمجھ میں نہیں آتے کہ وہ کیا کرے کیا نہیں۔ ایان کی گال پر اپنی ہتھیلی رکھتی ایرا نے کہا، یہ بھی ہے، کہہ کر ایان نے ایرا کا ہاتھ چوما۔ کچھ کہو ایرا، ایرا کو خاموش دیکھ کر ایان نے پوچھا۔ کیا؟ کچھ بھی ایان، ایرا نے مدھم لہجے میں اپنے لب ہلائے۔ پھر سے کہو ایرا، اپنے لب ایرا کے پاس کرتے ہوئے ایان نے جذبات سے گندھی آواز میں کہا۔ ایان، ایرا کا لہجہ بوجھل ہوا۔ پھر سے ایرا۔ ایان، بس پھر صبر ٹوٹا اور ایان نے لائٹس آف کی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ساری رات ایان کی محبتوں میں گزار کے ایرا ایان کی ٹی شرٹ پہنے پرسکون سی سوئی ہوئی تھی، جس کو ایک نظر دیکھتا ایان خود میں سمو گیا۔ سیل پر آتے میسج پر ایان نے میسج اوپن کیا، جو اسرا کی طرف سے تھا، جس کو پڑھ کر ایان کے غصے میں اضافہ ہوا تھا۔
سائڈ پر اپنا سر رکھ کر ایان نے خود سے لگی پرسکون سوئی ہوئی ایرا کو دیکھا جس کا منہ اب تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ ایان نے جھک کر ان کو چوما جس سے نیند میں ہی ایرا کے ماتھے پر بل آئے، مگر ایان نے توجہ نہیں دی۔ اپنی حسرت پوری کر کے ایان جب ایرا سے الگ ہوا تو ایرا نیند سے بوجھل آنکھوں کو کھولتی ایان کو گھوری دے گئی۔ تب ایان نے جھک کر دونوں کا رہا سہا فاصلہ دوسری بار ختم کیا۔ ایان سے بچتی ایرا نے ایان میں پناہ لیتے ہوئے کہا، سونے دیں، اب سونے کا ٹائم نہیں ہے متوا، اٹھو فریش ہو جاؤ۔ ایرا کے بالوں سے کھیلتے ہوئے ایان نے کہا، نہیں نا، مجھے سونا ہے، مل کر سوتے ہیں پھر، شرارت سے کہتے ایان کمبل میں گھسا۔ تب ایرا دہکتی اٹھ بیٹھی کیونکہ جو اس کی حالت تھی وہ ایان کو اٹریکٹ کرنے کو کافی تھی۔ میں جا رہی ہوں فریش ہونے، تیزی سے کہتی ایرا ڈریسنگ روم میں گم ہو گئی۔ ایرا کو اس تیزی پر ایان ہنس دیا، پھر ایرا کا تکیہ خود میں دبوچ گیا۔ فریش ہونے کے بعد ایرا ڈریسنگ روم میں اپنے بال بنا رہی تھی، تب ایان فریش ہو کر ایرا کے پیچھے آیا۔ ایرا نے مرر سے دونوں کو دیکھا۔ مت کریں، بوجھل لہجے میں ایرا بولی۔ کیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ ایان ایرا کے گیلے بالوں کو ہاتھ میں لپٹا رہا تھا۔ میں کرتا ہوں۔ ایرا کے ہاتھ سے ہیئر ڈرائر لے کر ایان نے آن کیا، پھر ایرا کے بال ڈرائی کرنے لگا، جبکہ ایرا مرر سے مصروف سی ایان کو دیکھنے لگی جو پورے انہماک سے بال ڈرائی کر رہا تھا۔ ہو گیا؟ ڈرائر سائڈ پر رکھتے ایان نے کہا۔ اچھے کیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ڈریس ڈیزائنر کے ساتھ ہیئر ڈریسر بھی ہیں، مرر سے ایان کو دیکھتی شرارتی لہجے میں ایرا بولی۔ ایان نے مسکراہٹ دیتے ہوئے کہا، میں اور بھی بہت کچھ ہوں، کبھی فرصت میں بتاؤ۔ چلو اپنے بال سمیٹ لو، میں نہیں چاہتا تمہیں ٹھنڈ لگے۔ جی۔ ایرا نے اپنے بال بنا کر ان کو کمر پر کھلا چھوڑا، پھر ایان کا پرفیوم لے کر ایان کی طرف رخ کرتے اس پر سپرے کر گئی، پھر خود پر سپرے کرنے کے بعد ایرا نے پلٹ کر پرفیوم رکھا۔ تب ایان نے آگے ہوتے ایرا کا لیڈیز پرفیوم اٹھایا اور ایرا کی گردن پر سپرے کر کے پرفیوم رکھا۔ ایرا نے حیرانی لیے مرر سے ایان کو دیکھا جو پرفیوم کی رکھ کر اب ایرا کی گردن پر جھک گیا تھا۔ ایان نے اپنے لب ایرا کی گردن پر رکھے، اس لمس پر ایرا آنکھوں کو موند گئی، جبکہ ایان نے اپنے ہاتھ ایرا کے گرد باندھ کر ایرا کے کان کو چوما۔ متوا؟ ایان ایرا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ جی، مرر میں دیکھو۔ ایان کے کہنے پر ایرا نے آنکھیں کھول کر سامنے مرر میں دیکھا جہاں ایرا کے گرد ایان کا حصار تھا۔ ایان نے ایرا کو کان سے گردن تک چومنا شروع کیا۔ ایرا ایان کے لمس سے بے حال ہوتی آگے کو ہوئی، مگر ایان کی گرفت مضبوط تھی جس سے ایرا آگے نہ ہو پائی۔ مرر سے ایان کو دیکھنے لگے جو دھیرے دھیرے اپنے لمس سے ایرا کو بے حال کر رہا تھا۔ ڈور نوک ہونے پر دونوں اس لمحے سے آزاد ہوئے۔ مارتھا ہوگی، تم چینج کرو، ایرا کو باتھ روم میں دیکھ کر ایان نے کہا، جس پر گلابی سے ایرا سر ہلاتی چینج کرنے چلی گئی اور ایان مارتھا کے پاس۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وول کے گھٹنے تک آتے براؤن شرٹ کے نیچے وائٹ پاجامہ پہنے جب ایرا ہلکا پھلکا تیار ہوتی ڈریسنگ روم سے باہر آئی تو گرے ٹراؤزر اور وائٹ ہائی نیک میں گلاس وال کھولے ایان پر نظر پڑی۔ ایرا کمرے سے جانے کے بجائے گلاس وال کی طرف آتی رکی۔ ہم ناشتہ مما کے ساتھ نہیں کریں گے کیا؟ ٹیرس کے ٹیبل پر لگے ناشتے کو دیکھتے ایرا نے پوچھا۔ نہیں، مما کو بتا دیا آج کا دن ہم ساتھ رہیں گے۔ مما سروری آنٹی کے ساتھ چلی گئی ہیں جب کیکرا اور جیمز نے آج اسائنمنٹ دینی تھی اور ان کے پروجیکٹ کا کوئی کام تھا تبھی، ایان نے تفصیل سے بتایا۔ یہاں ٹھنڈ نہیں ہے زیادہ؟ اپنے بازو کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے ایرا نے پوچھا۔ میرے ہوتے ہوئے بھی ٹھنڈ لگے گی کیا؟ لہجے میں آنچ لیا ایان نے کہا، جس پر ایرا سر جھکا گئی۔ آؤ ناشتہ کریں، ایرا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ایان نے کہا۔ ایرا نے ایان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا جس کو تھامتے ہوئے ایان ایرا کو لیے ٹیرس پر رکھے ہوئے کاؤچ پر لے آیا۔ ایرا جب کاؤچ پر بیٹھی تب ایان نے ناشتے کی ٹرالی آگے کی۔ میں ناشتہ دیتی ہوں۔ ایرا کو اچھا نہ لگا تبھی اٹھی۔ ایان مسکرا کر کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ ایرا نے ایان کی پلیٹ تیار کی۔ آپ کا ناشتہ؟ پلیٹ آگے کرتے ہوئے ایرا نے کہا، جس کو تھامتے ہوئے ایان ایرا کا ہاتھ بھی دوسرے ہاتھ میں تھامتے ہوئے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ سینڈوچ کی ایک بائٹ لے کر آپ نے سچ کہا تھا، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے ٹھنڈ نہیں لگ سکتی، مدھم آواز میں کہہ کر ایرا نے ایان کی ٹھوڑی چومی۔ میں جانتا تھا۔ اسرا کے بارے میں پتہ چلا وہ کہاں ہے؟ ایرا کے پوچھنے پر ایان چپ ہوا۔ ایرا اس بارے میں ابھی کوئی بات مت کرو، مجھے سب فکروں سے پرے رہ کر یہ پل تمہارے ساتھ گزارنے ہیں، سنجیدگی سے کہتا ایان چپ ہوا، جس پر ایرا نے سر ہلایا۔ پھر ایرا کو شرارت سوجی تو ایان کے کندھے سے سر اٹھا کر ایان کو دیکھنے لگی جن میں شرارت تھی جس کو ایان بھی محسوس کر گیا تھا۔ تم کیا کرنے والی ہو ایرا؟ یہ ایان کی دہشت زدہ آواز پر ایرا نے کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ ایان کو گدگدانا شروع کیا جس سے ٹیرس پر ایان کا کہکہا گونجا۔ بس ہاں ہاں۔ ایان نے ایرا کو روکنے کی کوشش کی جس پر کھلکھلاتے ایرا رکنے کے بجائے اور گدگدانے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھا، ایسا ہی رہا کرو آپ، ایان کے ڈمپل پر انگلی رکھتے ہوئے ایرا نے کہا۔ اچھا جی، کہہ کر ایان اس سے پہلے ایرا کو پاس کرتا ایرا پھرتی سے کاؤچ سے اٹھتی اندر کو بھاگی۔ اس سے پہلے ایرا گلاس ڈور بند کرتی ایان نے ایرا کو جا لیا۔ ایرا نے سیلف ڈیفنس کی تکنیک استعمال کرتے ہوئے ایان کو ڈاج دیا جس سے ایان حیران ہوا۔
ایرا کھلکھلاتی کمرے سے جانے لگی تو ایان نے آگے ہوتے بیڈ کے پاس ایرا کو بازو میں اٹھا لیا۔ دس از ناٹ گڈ، ایان کے بازوؤں میں آتی ایرا نے منہ بناتے ہوئے کہا، جس کے جواب پر ایان نے کہا، یا دس از گڈ۔ پھر ایرا کو بیڈ پر لٹا کر اس کے برابر لیٹا جبکہ دونوں کی ٹانگیں بیڈ سے نیچے تھیں، پھر ایک دوسرے کو دیکھتے ہنس دیا۔ سیلف ڈیفینس کہاں سے سیکھا؟ اپنی پھولی سانس کو نارمل کر کے ایان نے ایرا کی طرف کروٹ لیتے پوچھا، جس پر ایرا نے بھی ایان کی طرف کروٹ لی، پھر بولی، پاپا نے سکھایا تھا۔ اور کیا سیکھا تھا؟ بہت کچھ، جیسا کہ سب سے اول وفا کرنا سیکھا پاپا سے میں نے۔ وہ کیسے؟ پاپا کے پاس ایک ڈائری ہے، اس میں پڑھا تھا میں نے۔ ایرا کہہ کر چپ ہوئی تو ایان نے پوچھا، کیا پڑھا تھا؟ جانتے ہو میرے وجود تمہارے وجود کا ایک حصہ ہے، میں تم سے ہی منسلک ہوں اور تم میں مکمل سما سکتی ہوں، مگر تم مجھ میں نہیں سما سکتے کیونکہ تمہاری وسعتیں لامحدود ہیں اور میں اپنی حدود میں مقید ہوں، اور اس حدود میں تمہارے میں ضم ہونا بھی ہے، مگر ایک بات ہے، مکمل تو تم میرے بنا بھی نہیں ہو۔ ایرا کہہ کر چپ ہوئی، تب بنا کچھ کہے ایان آگے ہوتا ایرا کے لبوں پر جھک گیا اور اس کے اوپر آیا۔ جواباً ایرا نے اپنے ہاتھ ایان کے گرد کرتے اپنی وفا کا ثبوت دیا، جس سے ایان کو تقویت ملی اور اپنی گرفت مضبوط کرتا ایان ایرا کو اپنے حصار میں لیتا اپنی وفاؤں کو یقین دلانے لگا، جس پر ایرا لبیک کہتی ایمان لانے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ محبتوں بھرے لمحات کے بعد ایرا فریش ہو کر نیچے آئی تو مارتھا مسکراتی ہوئی کچن سے نکلی۔ گڈ آفٹر نون میم، ٹی اور کافی؟ نتھنگ مارتھا، کہہ کر ایرا ہال میں آتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اپنا سیل لیتی نیلم غزل اور رابیل کو رات کی پک سینڈ کرنے لگی، تبھی ایک ان نون نمبر سے ایرا کو میسج آیا، جس کو ایرا نے نظر انداز کیا اور پک سینڈ کر کے ایرا نے سیل واپس رکھ دیا۔ کچھ وقت کے بعد مارتھا ایرا کے پاس آتی بولی، میم آئی ہیو ٹو گو آؤٹ فار پرسنل چیک اپ، ٹوڈے از مائی اپوائنٹمنٹ، اف یو نیڈ اینی تھنگ چیک دا فریج، آئی پریپیئر یور میل۔ اوہ مارتھا یو کین گو، ڈونٹ وری اباؤٹ اس، آئی مینیج۔ تھینکس۔ مارتھا کے جانے کے بعد ایان نیچے آیا، گھر میں چھائی خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا، مارتھا کہاں گئی؟ اس کا چیک اپ تھا، آج وہیں گئی ہے وہ، ایرا نے بتایا، جس پر ایان سر ہلاتا ایرا کے پاس صوفے پر آتا بیٹھ گیا۔ بھوک تو نہیں لگی آپ کو؟ نہیں، چلو کچھ دیکھتے ہیں، ایل سی ڈی آن کرتے ہوئے ایان نے کہا۔ تب ایان نے گھر کی لائٹس آف کر کے مووی لگائی۔ ایرا کو تھا ایان کوئی ایکشن، تھرل یا رومانٹک مووی لگائے گا، مگر ایان نے ہارر مووی لگائی، جس کے ہر ہارر سین پر ایرا کی چیخ نکلی اور ایان کا کہا۔ 2 گھنٹے کے بعد جب ایان نے لائٹس آن کی تو ایرا کو دیکھا۔ اف متوا، بالکل چڑیا جیسا دل ہے تمہارا، روتی ایرا کو چپ کرواتے ایان نے کہا، تب سو کرتی ایرا بولی، مجھے ہارر مووی نہیں پسند۔ ایرا کے بولنے پر ایان کو پیار آیا تو وہ مسکرا دیا۔ آپ ہنس رہے ہو، میں بھی بات نہیں کروں گی، رخ موڑتی ایرا بولی۔ ایرا ایان نے پکارا، مگر ایرا نے جواب نہیں دیا۔ متوا، ایان کے کہنے کی دیر تھی، ایرا پلٹتی ایان کے گلے لگ گئی۔ اب مجھے کبھی ہارر فلم مت دکھانا، میں مر جاؤں گی ڈر سے۔ متوا، ایان نے ایرا کو خود سے الگ کرتے ہوئے پکارا، لہجے میں حیرانی تھی۔ میں نے بتا دیا مجھے نہیں دیکھنی، نام سر ہلاتے ایرا دوبارہ سے بولی۔ آنسو گرنے کو تیار تھے، ایان نے فوراً سے ایرا کو خود سے لگایا۔ آئی ایم سوری، ایسا پھر نہیں ہوگا، ریلیکس۔ ایرا کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ایان نے ایرا کو ریلیکس کیا، جس پر ایمان لاتی ایرا رونا بند ہوئی۔ پاگل، ایان نے ایرا کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جس پر ایرا ہنس دی۔ آؤ تمہیں ایک چیز دکھاؤں، کہہ کر ایان اٹھا۔ ایرا نے حیرانی سے ایان کو دیکھا مگر اٹھی نہیں۔ آؤ تو صحیح، تم دیکھ کر بہت خوش ہو جاؤ گی۔ ایان کے بولنے پر ایرا سر ہلاتی اٹھی اور اس کے ساتھ سمینا کے کمرے کے ساتھ بنے لاک روم کے پاس آئی۔ یہ تو لاک ہے۔ جانتا ہوں، 1 منٹ رکو، ایان کہہ کر کچن میں چلا گیا۔ جب واپس آیا اس کے ہاتھ میں کیز تھی۔ مجھے امید ہے تمہیں یہ سب پسند آئے گا، کہہ کر ایان نے لاک کھولا اور ایرا کو اندر جانے کا اشارہ کیا، جس پر ایرا اندر آئی اور اندر پڑے سامان کو دیکھتی حیران رہ گئی۔ ایان؟ حیرانی سے ایرا اپنے برابر میں کھڑے ایان کو دیکھتی بولی، یہ سب ڈیڈ کا ہے، انہیں بہت شوق تھا میوزک کا، کالج لائف سے وہ گاتے آ رہے تھے، اور پھر ان کے جانے کے بعد مما نے اس روم کو لاک کروا دیا تھا۔ میوزک انسٹرومنٹ کو دیکھتے ہوئے ایان نے بتایا، جہاں پورا بینڈ کا سیٹ اپ تھا۔ مما نے مجھے نہیں بتایا، شاید وہ نہیں جانتی کہ تم گانا گا لیتی ہو، ورنہ مجھ سے پہلے وہ تمہیں یہیں لاتی۔ صحیح، کیا آپ گاتے ہو گانا؟ گٹار کی کیز کو چھوتے ہوئے ایرا نے پوچھا۔ ڈیڈ کے ساتھ گاتا تھا، اور اب عرصہ ہوا گایا نہیں۔ میرے ساتھ گاؤ گے گانا؟ ایرا کی بات پر ایان نے حیرانی سے ایرا کو دیکھا، جو مصروف سی گٹار کا پلگ لگا رہی تھی۔ میری آواز بہت بری ہے ایرا۔ تو کیا ہوا، میرا ساتھ دینا آپ بس۔ ویسے جب ڈیڈ سنگنگ کرتے تھے تب آپ کیا پلے کرتے تھے؟ میرا مطلب آئی واز ڈرمر، ایرا کی بات پوری ہونے سے پہلے ایان نے کہا، جس پر ایرا خوش ہوئی۔ چلیں آئے، میں گٹار پر دھن چھیڑتی ہوں، آپ ڈرم پہ۔ ایان کو بلاتے ہوئے ایرا نے کہا، نہیں یار ایرا، میں چیلنج کر رہی ہوں آپ کو، اگر آپ میرا کہا پورا کرو گے تو جو آپ کہو گے وہ میں کروں گی۔ سوچ لو متوا، کہیں چیلنج بھاری نہ پڑ جائے۔
کھڑے ہوتے ہوئے ایان نے کہا، سوچ لیا، اب آؤ، ایرا نے کہہ کر گٹار پکڑا۔ اوکے، اب یاد رکھنا، کہہ کر ایان ڈرم سیٹ کرتا چیئر پر بیٹھا۔ کون سا گاؤں گانا میں؟ میوزک سٹارٹ کرنے سے پہلے ایرا نے پوچھا۔ وہی جسے سن کر میں تمہارا ہوا تھا، جذب کے عالم میں ایان نے کہا۔ ساتھ دینا پھر میرا آپ؟ ہمیشہ دوں گا، کہہ کر ایان نے ڈرم پر سٹک ماری۔ یہ اشارہ تھا کہ اب سٹارٹ کروں۔ تب ایرا نے گٹار پر دھن چھیڑی، جس کے پیچھے ایان نے ڈرم بجانا شروع کیا تو ایرا گٹار گائی۔ ایرا نے گا کر ایان کو دیکھا جو مسکرا گیا، پھر ڈرم بجاتے ہوئے ایان نے سر چھیڑا اور ایرا گٹار بجاتی ایان کا ساتھ دینے لگی۔ ایان رکا تو ایرا نے گٹار بجایا، تب ایان نے دوبارہ سر لگایا۔ ڈرم بجاتے ہوئے ایان کی نظریں ایرا پر تھیں جو مگن انداز میں گٹار بجا رہی تھی۔ ایان کے رکتے ہی ایرا نے سر چھیڑا اور ایان کو دیکھنے لگی، جیسے اپنے جذبات آنکھوں سے کہہ رہی ہو۔ ایرا کے الفاظ سنتا ایان مسکرا دیا، پھر گانے کو اختتام کی طرف لاتے گانے لگا، جس کا ساتھ ایرا دینے لگی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ گانا مکمل ہوتے ایرا نے تالی بجاتے ایان کو داد دی۔ کیا کہا تھا؟ ڈرم کی سٹک رکھتے ہوئے ایان نے پوچھا۔ یہی کہ آپ اچھا گاؤ گے۔ اچھا جی، پر تم نے چیلنج دیا تھا جس کو میں نے پورا کیا۔ اب تمہاری باری ہے اپنا چیلنج پورا کرنے کی۔ کون سا چیلنج ہے ایان؟ معصوم بنتے ایرا نے پوچھا، جس پر ایان نے ایرا کو گھوڑی سے نوازا۔ میں کوئی چیلنج پورا نہیں کرنے والی، زبان نکال کر منہ چڑھاتے ہوئے ایرا بولتی میوزک روم سے بھاگ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایرا کی حرکت پر ایان ایرا کے پیچھے بھاگا۔ رکو، بتاتا ہوں تمہیں میں، چیلنج پورا نہ کرنے والی۔ کوریڈور میں آتے ایان نے ایرا کو کھڑا دیکھ کر کہا اور اپنا ہاتھ آگے کرتا ایرا کے پشت کو خود سے لگا گیا۔ ایان، ایرا کی گھبرائی آواز پر ایان جو ایرا کی کھلی ہوئی زلفوں میں اپنا منہ چھپا رہا تھا، مخمور لہجے میں بولا، say it again, I wanna feel this once again, متوا۔ ایان، behave۔ ایرا نے خود کو آزاد کرواتے ہوئے کہا، تب ایان ایرا کے لہجے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ایرا؟ ایان نے فکر مندی سے پوچھا تو ایرا نے آنکھوں سے اشارہ کیا، جس کے تعاقب میں ایان نے دیکھا جہاں ہال میں مارتھا کے ساتھ ایک 60 سالہ شخص اسکن سوٹ پہنے کھڑا تھا۔ ایان نے فوراً سے ایرا کو چھوڑا۔ I'm sorry, hello, I'm ایان، علی، who are you؟ اس انسان کے سامنے آتے ایان نے پوچھا، جبکہ ایرا فوراً سے سمینہ کے کمرے میں چلی گئی اور مارتھا، جس نے آج پہلی بار سر کو اس حال میں دیکھا تھا، ہضم کرتی کچن میں ریفریشمنٹ لینے چلی گئی۔ I'm جمال بیگ، فادر آف اسرا جمال۔ ایان کے بڑے ہاتھ کو تھامتے ہوئے جمال بیگ نے اپنا تعارف کروایا، جس سے ایان کے لہجے میں سختی آئی۔ یہاں آنے کی وجہ؟ بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ جمال بیگ نے مصلحت سے کہا، جس پر ایان نے سر ہلایا اور صوفے پر بیٹھ گیا، جس کی پیروی جمال بیگ نے بھی کی اور ایان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بتائیں مسٹر بیگ، یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ اپنی بچی کی تلاش میں آیا ہوں یہاں میں۔ وہ یہاں نہیں ہے، ابھی کمہار کے گھر رہ رہی ہے۔ جانتا ہوں، میں تمہاری مدد چاہیے تھی مجھے۔ جب سب جانتے ہیں تو یہاں آنے کی وجہ؟ تمہاری مدد چاہیے، ایک مجبور باپ کی فریاد سن لو۔ جمال بیگ کے لہجے میں شرمندگی سی تھی۔ کہیں؟ ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے ایان نے کہا، جس پر صوفے پر آگے ہوتے جمال بیگ عاجزی سے بولے، اسرا کو اس درندے سے بچا لو، میری بچی کو وہ نوچ کھائے گا۔ یہ تم بھی جانتے ہو ابھی کمہار کس کماش کا انسان ہے۔ میرا اسرا سے کوئی واسطہ نہیں ہے سر، آپ بلا وجہ میرے پاس آئے ہیں۔ پر اسرا جب سے تمہاری کمپنی میں آئی تھی وہ سدھر گئی تھی، اس کے لہجے میں سکون آ گیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے۔ پھر تم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہو؟ میں اور اسرا ریلیشن شپ میں کبھی تھے ہی نہیں سر، وہ میرے ساتھ اپنے مقصد کے لیے تھی۔ وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گی بھلا؟ جمال نے ماتھے پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ یہ آپ بہتر جانیں، لیکن یہ جان لیں کہ میں شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں، جس کا مظاہرہ شاید آپ دیکھ چکے ہیں کچھ دیر پہلے۔ ایرا جو بھی سمینہ کے کمرے سے باہر آئی تھی، ایان کی بے باک باتوں پر جھینپ گئی اور کچن میں مارتھا کی مدد کروانے جانے لگی۔ ایرا، ادھر آئیں۔ ایان نے جب ایرا کو دیکھا تو اسے بلا اٹھا۔ جمال بھی ایرا کی طرف متوجہ ہوا، جس پر ناچار ایرا کو ایان کے پاس آنا پڑا۔ مارتھا سرو کرتی کہ آپ ادھر آئیں میرے پاس۔ اپنے ساتھ ایرا کو بیٹھنے کا کہتا ایان جمال کی طرف متوجہ ہوا، جبکہ ایرا نظریں جھکائے سر اٹھائے ایان کے برابر بیٹھ گئی۔ اسرا نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی اور آگرہ میں اس کو ہراس کیا، مجھے تباہ کرنا چاہا۔ اس کی جرائم کی فہرست طویل ہے سر، میں سب معاف کر سکتا ہوں مگر اپنی بیوی کی وہ تکلیف نہیں بھول سکتا جو اس نے سہی تھی۔ میں نے وعدہ کیا تھا ایرا سے کہ اس کے مجرم کو اس سے بھی دگنی سزا دوں گا۔ اس کا کیس جلد ہی کورٹ میں ہوگا، اب آپ جا سکتے ہیں۔ میں مانتا ہوں، باپ ہوں، بچہ چاہے جتنے بھی گناہ کر لے والدین کے لیے وہ معصوم ہی رہتے۔ تم سے ایک اور التجا کرنا چاہوں گا۔ کہیں؟ ایان کہہ کر چپ ہوا۔ اسرا پر تم چاہے کیس کر دو، اس کو سزا دلا دو، مگر میری بچی کو اس درندے کے مکر و فریب سے بچا لو، وہ بھٹک گئی ہے۔
نہ دین کی رہی اور نہ دنیا کی، عاجزی سے کہتا جمال بیگ کھڑا اور شکستہ قدموں سے باہر چلا گیا۔ اس لڑکھڑاہٹ پر ایک ایرا کا دل پسیج گیا۔ پھر ایان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتی بھرائی آواز میں بولی، ایان، اسرا کو بچا لیں، میں معاف کرتی ہوں اسرا کو، آپ ہو میرے ساتھ۔ ساری اذیت بھول گئی میں، آپ ابے کمہار سے اسرا کو بچا لیں، ایک باپ کی فریاد سن لیں، اس کو مایوس مت کریں، کہتی ایرا ایان کے کندھے پر سر رکھ گئی، جس کے گرد ایان نے اپنا بازو کیا تو ایرا دل کھول کر روئی۔ یہ رونا اپنی کم مائیگی پر تھا کہ کیسے جمال بیگ نے اپنی بیٹی کے سارے جرم جانتے ہوئے بھی اس کو بچا رہا ہے، جبکہ ایرا کا باپ چپ، روحان سے کہتا ہوں میں، رونا نہیں اب، ایرا کے آنسو صاف کرتے ہوئے ایان نے کہا، جس پر ایرا دوبارہ سے ایان کے کندھے سے لگ گئی، جبکہ ایان کی سوچوں پر اسرا حاوی تھی۔ تف ہے تم پر اسرا، اس عمر میں اپنے باپ کے سر پر خاک ڈال رہی ہو۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے لانگسٹ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے